السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج ہر طرف پریشانی کا دور دورہ ہے، مصیبتوں کا سیلاب ہے، اور نہ جانے کس قدر موذی امراض نے ہمیں ہر طرف سے جکڑ رکھا ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، اس کے حل اور اس کے علاج کے لیے پیسوں کو پانی کی طرح بہا رہا ہے، وقت اور مال کا ضیاع ہوتا جا رہا ہے، مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اس شعر کے مصداق، جتنا علاج کیا جا رہا ہے اتنا ہی مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آخر اس مرض اور اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ تو آئیے ہم اس کے لیے ایک بہترین روحانی نبوی نسخہ جانتے ہیں، جو ہر بیماری، ہر بلا اور مصیبتوں کا بہترین علاج ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کے تعلق سے ایک واقعہ سماعت کرتے ہیں، جس واقعے میں ہمیں اس علاج کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ زندگی کے بے شمار واقعات جو روزمرہ ہماری نظروں کے سامنے گزرتے ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سارے سبق اور بہت ساری مشکلات کا حل پوشیدہ ہوتا ہے، شاید جسے ہم غور نہ کرنے کی وجہ سے نہیں جان پاتے۔ آئیے اسی ضمن میں مصر کا ایک واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جس واقعہ سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، جس پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی ہم بھی آج ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آئیے وہ سبق آموز واقعہ سماعت کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل ضرور سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت ہی بہتر معلومات حاصل ہوگی۔ کہتے ہیں مصر کا ایک امیر بزنس مین تھا، اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا، اور جب اس نے قاہرہ مصر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں اپنا علاج کرایا تو انہوں نے معذرت چاہتے ہوئے اسے یورپ جانے کا کہا۔ یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ تم صرف اب چند دن کے مہمان ہو، کیونکہ تمہارا دل مکمل طور پہ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی ایام گن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت قصائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہے۔ اس شخص نے عورت سے پوچھا، تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ صاحب، گھر میں بچے گوشت کھانے کی ضد کرتے تھے، چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے بچوں کی ضد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، جسے صاف کر کے میں پکا لوں گی اور میرے بچے کھا کر کے خوش ہو جائیں گے۔ بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ؟ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہوں۔ میری دولت اگر آج کسی غریب کے کام آ جائے، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور قصائی سے کہا، اے اس عورت کو پہچان لو، یہ جب بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا،
اور پیسے مجھ سے لے لیا کرنا۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روز مرہ کے معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن اسے دل میں کسی طرح کی تکلیف کا کوئی احساس نہ ہوا، تو اس نے قاہرہ مصر میں موجودہ لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرائے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروا لیں۔ وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کرائے۔ رپورٹس کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی ہی نہیں۔ ڈاکٹرز حیران رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا اور ایسی کون سی دوا آپ نے لی کہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا، علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتے۔ بے شک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے۔ یقیناً صدقہ عمر کو بڑھا دیتا ہے، بلاؤں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ اور کوئلے سے راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ صدقہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آئیے آج سے ہم عہد کریں، اپنی بیماری پریشانی کا علاج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں صدقہ سے کیا کریں۔ انشاءاللہ ضرور ہم اس سے مستفیض ہوں گے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آگے بھی آپ ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ جہاں تک یہ پہنچے اور لوگ اس پہ عمل کریں تو اس کا ثواب آپ کو بھی اللہ تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔